اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، گمراہی میں ڈالتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ اب 22 نمبر دیکھیے، یعنی اللہ پاک جو مثال دیتے ہیں، چاہے مچھر کی مثال ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے، یا مچھر سے بھی زیادہ معمولی چیز کو جو مثال اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو 22 نمبر میں بتایا گیا ہے، بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا، یہ آبجیکشن کیا تھا، اٹھایا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں، یعنی قرآن پاک میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا، یعنی یہ سچ میں اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے، یعنی جیسا ٹاپک ہوگا ویسی مثال ہوگی۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، اس کے پرفیکشن کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کے سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہو، جو حق کے طلبگار ہوتے ہیں، انہی کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے اور حق پر ایمان لا چکے ہوں۔ لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اب 23 نمبر دیکھیے، 23 نمبر میں کیا فرما رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کی یہی آیتیں ہیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہے، یعنی قرآن پاک سے ایسے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ بھی مل جاتا ہے جو حق کے طلبگار ہوتے ہیں، حق کو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں، حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہے جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ لیکن جو ہر دھرم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہی آیتیں گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 27، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ ہے وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب 24 نمبر پہ دیکھیے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں آنے والا ہے، وہ وہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ عہد الست کیا ہے وہاں پر بتایا جائے گا۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو، یعنی قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر، اس وعدے کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے، دلائل دیتے رہے کہ تم بھٹکو نہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی تمہارا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ لیکن جو لوگ سنے، جن لوگوں نے مانا وہ صحیح راستے پر رہے اور جن لوگوں نے نہیں مانا تو وہ بھٹک گئے۔ تو دو چیزیں مراد ہے، ایک تو عہد الست ہے، دوسرے رسول کی بات ہے کہ رسول بھی اس عہد کو پختہ کرنے کے لیے آتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس عہد کی، اس وعدے کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، ایک اور وضاحت بھی، اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد، ٹیکٹک، ٹھیک ہے، کووننٹ ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ کون سا عہد مراد ہے؟ وہ خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ یعنی زبان سے کچھ نہ بھی کہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عہد کے قانون کی پاسداری کرے، قانون کے مطابق چلے۔ اسی طرح اس کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات، ٹیچنگز اور انسٹرکشنز کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے یعنی اللہ پاک نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ یعنی اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، اللہ کے کیسے ناشکرے بن جاتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، تمہارے اندر جان نہیں تھی، تو اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ صرف یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا۔ یعنی ہم نے یہ عہد کیا ہے انسانوں نے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو مانیں گے، کنونس کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر یعنی برابر کنٹینیوسلی ہر دور میں اللہ نے پیغمبر بھیجے اور وہ تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے۔ ہر نبی آیا اور اس نے اس عہد کو یاد دلایا، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 24 نمبر کا مطلب تھا۔ اب 25 نمبر دیکھ لیجئے کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ 25 میں فرماتے ہیں اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے، وہ حقوق یعنی ادا نہ کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے
ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کے حق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور زمین میں فساد مچانا، یہ حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں، تو وہ خاندانی نظام، فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ یعنی ایک بہترین سویلائزیشن بنتا ہے کب؟ حقوق ادا کرنے پر۔ ہر آدمی اپنے حقوق جان کر ادا کرے گا تو ایک بہترین نظام، فیملی سسٹم قائم ہوگا اور بہترین سویلائزیشن بلڈ ہوگا۔ لہذا اس کا لازمی نتیجہ، اگر نہیں کریں گے حقوق ادا ایک دوسرے کے، تو پھر کیا ہوگا؟ لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے، پھر ہر جگہ برائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، خرابیاں ہوں گی۔ اس لیے کہا کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے، اور کہا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہماری یہاں پر جو ہے 27 آیت مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی آیتوں کو اور ان کے ترجمے اور تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرینڈز کو شیئر کیجئے، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو جلد از جلد مل جائے، فوراً مل جائے، اور فیس بک پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔